ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے گورنر کا واقعہ سنانے لگا ہوں جس کے گھر میں نہ نوکر تھا، نہ خادم، نہ ہی کوئی شان و شوکت، لیکن وہ پورے شہر کا حاکم تھا۔ جب لوگوں نے اس کی شکایت خلام چھوٹیے وقت کے سامنے کی تو ایک ایسا راز کھلا کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ آخر وہ کون سا راز تھا؟ وہ گورنر کون تھا؟ اور کیوں وہ ہفتے میں ایک دن گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا؟ آج کا یہ واقعہ دل ہلا دینے والا ہے۔ یہ واقعہ ہے زہد، تقوی اور خوف خدا کا۔ حضرت سعد بن عامر جلیل القدر صحابی تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ ان کا تعلق قریش کے ایک قبیلے سے تھا۔ جب اسلام کا پیغام مکہ میں پھیل رہا تھا تو بہت سے لوگ مخالفت کر رہے تھے، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی اتر گئی۔ حضرت سعد بن عامر بھی انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ ان کا دل دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف مائل تھا۔ وہ ہمیشہ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ انہیں دنیا کی شان و شوکت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ ان کی دیانت اور تقوی کے معترف تھے۔ جب خلافت حضرت عمر بن خطاب کے پاس آئی تو انہوں نے پورے اسلامی نظام کو عدل اور انصاف سے بھر دیا۔ حضرت عمر حکمرانوں کا بہت سخت احتساب کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو شخص بھی کسی علاقے کا گورنر بنے وہ عوام کی خدمت کرے۔ ایک دن حضرت عمر نے حضرت سعد بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کیا۔ حمص شام کا ایک اہم شہر تھا۔ حضرت سعد بن عامر نے یہ ذمہ داری قبول تو کر لی، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی خدمت کریں اور اللہ کے سامنے جواب دہی سے بچیں۔ اسی لیے انہوں نے گورنری کو عزت نہیں بلکہ امانت سمجھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عمر نے حمص کے لوگوں کو بلایا۔ انہوں نے پوچھا، تمہارے گورنر کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہمیں ان سے کچھ شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، بتاؤ تمہاری شکایت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، پہلی شکایت یہ ہے کہ حضرت سعد صبح دیر سے گھر سے نکلتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو کسی سے نہیں ملتے۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ بعض اوقات وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت حیران ہوئے۔ حضرت عمر نے فوراً حضرت سعد بن عامر کو بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے کہا، تمہارے خلاف شکایتیں آئی ہیں۔ حضرت سعد نے عاجزی سے کہا، امیر المومنین، کیا شکایت ہے؟ حضرت عمر نے پہلی شکایت بتائی کہ لوگ کہتے ہیں آپ صبح دیر سے باہر آتے ہیں۔ حضرت سعد نے جواب دیا، امیر المومنین، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں۔ میں صبح اپنی بیوی کے لیے آٹا گوندھتا ہوں اور کھانا تیار کرتا ہوں، اس کے بعد وضو کر کے باہر آتا ہوں۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ پھر حضرت عمر نے دوسری شکایت بیان کی کہ لوگ کہتے ہیں آپ رات کو کسی سے نہیں ملتے۔ حضرت سعد نے جواب دیا، میں نے دن کو لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کیا ہے اور رات کو اپنے رب کی عبادت کے لیے۔ میں رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے رات کو کسی سے نہیں ملتا۔ یہ سن کر مجلس خاموش ہو گئی۔ پھر حضرت عمر نے تیسری شکایت بیان کی کہ مہینے میں ایک دن آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حضرت سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے۔ میں مہینے میں ایک دن اسے دھوتا ہوں۔ جب تک وہ خشک نہیں ہوتا میں گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں بھر آئیں۔ آخر میں حضرت عمر نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی اب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد نے آہ بھری اور کہا، میں نے مکہ میں ایک واقعہ دیکھا تھا۔ جب مشرکین
حضرت خبیب بن عد کو شہید کر رہے تھے۔ میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور میں نے ان کی مدد نہیں کی۔ جب بھی وہ منظر یاد آتا ہے میرا دل کانپ جاتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے فرمایا، الحمدللہ، میرے گورنر ایسے ہیں۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں کو زہد، تقوی اور اخلاص عطا فرمایا، ہمیں بھی ایسی ہی پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرما اور اپنے خوف اور محبت سے بھر دے۔ رب، ہمیں حضرت عمر جیسا عدل اور حضرت سعد بن عامر جیسی سادگی اور تقوی عطا فرما۔ اللہ، اگر اس بیان کو سننے والے کسی بھائی یا بہن کے دل میں کوئی پریشانی ہے تو اے رب کریم اس کی ہر مشکل آسان فرما۔ اللہ، ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو اولیاء اور صحابہ کرام کے ایسے ایمان افروز واقعات پسند آتے ہیں تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اسلام، ایمان اور اولیاء کے ایسے روحانی واقعات سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔